میں پاسٹر فادر دوسرا ہارٹ چرچ کی کلیسیا کو اور اپنے تمام سامعین کو مسیح یسوع میں سلام پیش کرتا ہوں۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں جس نے ہمیں آج کا یہ خوبصورت اور بابرکت دن عطا کیا تاکہ ہم سب وہاں مل کر ایک قدم اور خداوند کے کلام اور اس کی پہچان میں آگے بڑھ سکیں۔ آمین۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں، اس کے نام کو مبارک کہتا ہے جس نے ہمیں زندوں کی زمین پر قائم اور دائم رکھا۔ عزیزو، جیسے کہ اپنے پچھلے لیکچر میں ہم نے مکاشفہ کی کتاب کا ایک مختصر سا تعارف دیا تھا، اور جہاں سے ہم نے اپنا سلسلہ کلام، سلسلہ گفتگو ختم کیا تھا، آج ہم وہیں سے اس سلسلے کو جاری کریں گے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ نکالیے مکاشفہ کی کتاب اور اس کا پہلا باب، اور یاد رکھیے گا کہ مکاشفہ کی کتاب کا پہلا باب 2 حصوں میں تقسیم دکھائی دیتا ہے۔ پہلے حصے میں پہلی 8 آیات ہیں۔ ان پہلی 8 آیات کے اندر ہمیں تعارف سے جڑی ہوئی چند باتیں دیکھنے کو ملتی ہیں، جبکہ ہم 9ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہماری ملاقات خداوند یسوع مسیح سے ہوتی ہے اور ایک نئی رویا، نیو ویژن دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو ہم اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے، اور ہم آج اپنے اس سیشن میں پہلی 8 آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہی پر گفتگو کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ چند ایک آیات کا مطالعہ آپ میرے ساتھ کیجئے۔ مکاشفہ پہلا باب اور اس کی پہلی 3 آیات پہ ہم غور کریں گے۔ خدا ان کے کلام میں یوں لکھا ہے، یسوع مسیح کا مکاشفہ جو اسے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے، اور اس نے اپنے فرشتہ کو بھیج کر اس کی معرفت انہیں اپنے بندہ یوحنا پر ظاہر کیا، جس نے خدا کے کلام اور یسوع مسیح کی گواہی کی، یعنی ان سب چیزوں کی جو اس نے دیکھی تھی شہادت دی۔ 3 آیت، اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ جب ہم ان پہلی 3 آیات پر غور کرتے ہیں تو چند ایک باتیں ہیں جو بڑی قابل غور ہیں۔ سب سے پہلی بات یہاں پر ذکر کیا گیا ہے بندوں اور بندہ، اور بندہ کے لیے یہاں پہ جو ورڈ ہے گریک لینگویج میں ڈیولوس، ڈیولوس کا حقیقی معنی غلام کے ہیں، سلیو۔ سلیو میں اور سرونٹ میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ سرونٹ کے پاس، خادم کے پاس یہ اپرچونٹی ہوتی ہے کہ وہ جب چاہے ریزائن کرے اور جب چاہے جوائن کر لے، مطلب اس کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے۔ سرونٹ کے ڈیوٹی آورز ڈیسائیڈ ہوتے ہیں، اور وہ انہی ڈیوٹی آورز کے مطابق اپنی سروس دیتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے، اور انہی ڈیوٹی آورز کے اکارڈنگ جو ہے اس کو پے کیا جاتا ہے۔ جبکہ سلیو کے پاس ایسا کوئی رائٹ نہیں ہوتا۔ مطلب سلیو نہ تو اپنی مرضی سے ریزائن کر سکتا ہے اور نہ وہ اپنی مرضی سے کہیں اور جوائن کر سکتا ہے۔ سلیو کے پاس کوئی ڈیوٹی آورز نہیں ہوتے، بلکہ اس کو ہر وقت خدمت میں تیار رہنا ہوتا ہے۔ جب مالک آواز دے، جس ٹائم پہ آواز دے، جس موقع پہ آواز دے، اس کو جی حضور کہتے ہوئے اس کی خدمت میں حاضر ہونا پڑتا ہے۔ اور یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا دیٹ از ڈیولوس، جس کا مطلب سلیو کے ہے، غلام کے ہے۔ اور یہی لفظ پیچھے خطوں میں بھی پالوس رسول نے استعمال کیا۔ اور جس طرح سے غلام ہر وقت اپنے آقا، اپنے مالک کی خدمت میں حاضر رہتا ہے، اس کی آواز سن کے وہ خدمت کے لیے تیار رہتا ہے، بالکل ویسے ہی ایماندار نجات یافتہ لوگ، جس نے ہمیں دنیا کی غلامی سے نکالا پوری قیمت ادا کر کے، اور اب ہم دنیا کے غلام نہیں بلکہ اب ہم مسیح یسوع کے غلام ہیں۔ دوسری بات جو ان آیات میں دیکھنے کے لیے بڑی قابل غور ہے، یہ مکاشفہ اگرچہ مسیح یسوع کا ہے، لیکن مسیح یسوع کو بھی یہ باتیں جو ہیں خدا باپ سے ملی، اور ایک بڑا سیکوینس دیکھنے کو ملتا ہے۔ خدا باپ نے یہ باتیں، یہ بھید مسیح یسوع کو دیا، مسیح یسوع نے یہ بھید اپنے فرشتہ کو دیا، اس فرشتہ نے یہ مکاشفہ یوحنا کو دیا، اور یوحنا نے یہ مکاشفہ ان 7 کلیسیاؤں کو بیان کیا، اور ان 7 کلیسیاؤں کے بعد یہ باتیں ہم تک پہنچی۔ دس از دا کمپلیٹ سیکوینس جو ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ
اسی آیت کے اندر یہاں پہ پرپس مقصد بیان کیا گیا ہے. مقصد کیا تھا یہ مکاشفہ دینے کا؟ یہاں پر لکھا گیا ہے اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا ہونا ضرور ہے. That is the purpose. یہ مقصد ہے خداوند کا، کیونکہ خداوند چاہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ باتیں اس جہان میں، اس کائنات، اس دنیا میں رونما ہو، خداوند کے لوگ پہلے سے ہی ان باتوں سے آشنا ہو. آپ کلام مقدس کا مطالعہ کر لیجئے، خداوند کا انداز یہی رہا ہے. ہم جب آموس نبی کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو آموس نبی کی کتاب میں بھی اب اس کا 3 باب اور 7ویں آیت دیکھیے. وہاں پر بھی لکھا کہ خداوند کچھ بھی ظاہر نہیں کرتا جب تک وہ پہلے اپنے بندوں پہ ان باتوں کو ظاہر نہ کر دے، ان سے شیئر نہ کر لے. اس سے پہلے کہ خداوند روئے زمین پر کچھ ظاہر کرنے لگے، خداوند اپنے بندوں پہ ظاہر کر دیتا ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے. مثال کے طور پہ اس سے پہلے کہ روئے زمین پر نوح کا طوفان آتا، پیدائش کی کتاب میں جب ہم وہ ذکر پڑھتے ہیں 120 سال پہلے خداوند نے نوح کے اوپر وہ باتیں ظاہر کر دی، اس نے کشتی بنانی شروع کر دی. اس سے پہلے کہ خداوند سدوم اور عمورہ کو تباہ کرتا، خداوند نے ابراہیم سے ڈسکس کیا اور خداوند نے ابراہیم کے اوپر ان باتوں کو ظاہر کر دیا. خداوند کا انداز یہ رہا ہے. اس سے پہلے کہ خداوند روئے زمین پر کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا کام ظاہر کرے، خداوند اپنے بندوں پر ویژن میں، خواب میں، رویا میں کسی طرح بھی ان باتوں کو عیاں کر دیتا ہے، واضح کر دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں فرشتے کا ذکر ملتا ہے، اور فرشتوں کا ذکر صرف مکاشفہ کی کتاب میں نہیں، آپ کو پوری بائبل میں ملے گا. پوری بائبل کے اندر فرشتے روئے زمین پر ہونے والے کاموں میں انوالو دکھائی دیتے ہیں، پیغام رسانی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. مطلب فرشتوں کے ذمہ یہ ڈیوٹیز اسائن کر دی گئی شروع سے ہی. اور ہم جیسے جیسے مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کرتے جائیں گے، آگے ہمیں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ فرشتوں کے ذمہ محض پیغام رسانی کا کام نہیں، بلکہ آنے والے دنوں میں فرشتے اور بھی بڑے اور زبردست کام کرنے والے ہیں. اور ہم انہی آیات میں جب آگے دیکھتے ہیں تو یہاں پر دوسری آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، جس نے خدا کے کلام اور یسوع مسیح کی گواہی، یعنی ان سب چیزوں کی جو اس نے دیکھی، شہادت دی. دوسری آیت ہمیں بتاتی ہے کہ یوحنا نے 3 گواہیاں دی. اس کے ذمہ یہ کام تھا کہ 3 گواہیاں دے. سب سے پہلے یہاں پہ لکھا ہوا ہے خدا کے کلام کی گواہی. دوسری بات یہاں پر لکھی ہوئی ہے یسوع مسیح کی گواہی. اور پھر تیسری گواہی جو چیزیں اس نے دیکھی. یہ 3 شہادتیں ہیں جو یوحنا دے رہا ہے. سب سے پہلے خداوند کے کلام کی گواہی، اور وہ گواہی یہ تھی کہ خداوند کا کلام جو فرشتے کی معرفت اس تک پہنچا، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں، یہ بالکل سچا ہے، کیونکہ یہ کلام مسیح یسوع کی گواہی دیتا ہے. اور یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے، یہ کلام کسی فرشتے کا نہیں ہے، اور یہ کلام یوحنا کے اپنے ذہن کی تخلیق بھی نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کا کلام ہے. اور دوسری شہادت یہاں پر یسوع مسیح کی شہادت جو فرشتے کے وسیلے اس تک پہنچ رہی ہے. مطلب یوحنا کی شہادت یہ ہے، گواہی یہ ہے کہ فرشتے کے وسیلہ سے جو میسج یوحنا تک پہنچا وہ بالکل پاک ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے. مطلب یہ شہادت ماضی کے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے. جب ہم دانیل نبی کا صحیفہ کھولتے ہیں تو 10ویں باب کے اندر ہمارے سامنے ایک واقعہ آتا ہے، اور اس واقعے میں دانیل نبی جب 21 دن کا روزہ رکھتا ہے، اور فرشتہ جب اس کے پاس میسج لے کے آتا ہے تو فرشتہ اس کے اوپر یہ ظاہر کرتا ہے کہ تیری دعا تو پہلے دن ہی سن لی گئی تھی، لیکن فارس کے موکل نے بیچ راستے میں میرا راستہ روک رکھا تھا، رکاوٹ کا سبب تھا. میکائیل آیا، اس نے میرے لیے راستے کو صاف کیا، اس لیے اب میں تیرے پاس یہ پیغام لے کر پہنچا. تو یوحنا جب یہاں پر یہ مسیح یسوع کی گواہی کی بات کرتا ہے جو فرشتے کی معرفت اس تک پہنچی، تو اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح دانیل نبی کے دور میں
दानियल के पास फरिश्ता आया, लेकिन रास्ते में, बीच रास्ते में रुका रहा किसी रुकावट के सबब से। मुझे इस किस्म का ऐसा कोई तजर्बा नहीं हुआ, बल्कि बराह रास्त फरिश्ते की तरफ से पैगाम जो है वो मुझ तक पहुंचता रहा। और तीसरी शहादत, तीसरी गवाही, वो बातें, वो चीजें जो उसने देखी, मतलब जो विजन उसने देखा, जो रोया वो देख रहा है, वो उसकी भी गवाही दे रहा है। ये तीन शहादतें हैं जिनका जिक्र हमें दूसरी आयत में मिलता है। और जब हम तीसरी आयत की तरफ बढ़ते हैं, यहां पर चार ऐसी बातें हैं जो बड़ी काबिल गौर हैं। सबसे पहली बात, ये नबूवत की किताब है। यहां लिखा है इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, मतलब तीसरी आयत के अंदर चार ऐसे नुक्ते हैं, चार ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे गौर करना बड़ा जरूरी है। तवज्जो कीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला नुक्ता, दिस इज द बुक ऑफ प्रोफेसी, मतलब ये किताब नबूवत की किताब है। और दूसरा पॉइंट, इस किताब के अंदर प्रॉमिस है, वादा किया गया है पढ़ने वालों के लिए और सुनने वालों के लिए। और तीसरा पॉइंट, इस किताब के अंदर आपको मुबारकबादी मिलेगी, ये तीसरी आयत हमें बताती है। और चौथा पॉइंट, इस तीसरी आयत के अंदर टाइम इज नियर, वक्त नजदीक है। तीसरी आयत में चार ऐसे पॉइंट्स, मैं फिर से दोहराता हूं। सबसे पहली बात जो तीसरी आयत में लिखी, दिस इज द बुक ऑफ प्रोफेसी, नबूवत की किताब है। दूसरी बात, इस किताब में प्रॉमिस किया गया है पढ़ने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए, दिस इज द बुक ऑफ प्रॉमिस। और तीसरी आयत में लिखी तीसरी बात, इस किताब के अंदर मुबारकबादियां भी हैं। और चौथी बात, टाइम इज नियर, वक्त नजदीक है। ये किताब जो नबूवत की किताब है, ये बाकी नबूवत की किताबों से मुख्तलिफ है। इसका लिटरेचर इज डिफरेंट, इसका तहरीरी अंदाज उनसे मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पे ये किताब अनाजील और अमाल की किताब की तरह, इस किताब में हमें तारीख का अंसर गालिब नजर नहीं आएगा। इसके साथ साथ नबूवत की किताब के अंदर जो तशबीहात का इस्तेमाल किया जाता है, बाकी नबूवती किताबों में जो तशबीहात का इस्तेमाल किया जाता था, अगर हम उन पे गौर करें तो उनमें और इन तशबीहात में जो मुकाशफा की किताब में है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। बाकी इल्हामी किताबों में, नबूवत की किताबों में जब तशबीहात का इस्तेमाल किया गया तो वहां पर आपको पाकिस्तान का जिक्र मिलेगा, वहां पर आपको जुए का जिक्र मिलेगा, वहां पर आपको कमर के पटके का जिक्र मिलेगा, वहां पर आपको लोहे के असा का जिक्र मिलेगा। लेकिन जब हम मुकाशफा की किताब में तशबीहात पे गौर करते हैं तो यहां पर जो तशबीहात है ये गैर फितरी है। मतलब एक हैवान खुश्की से आ रहा है, एक हैवान जो है वो पानी से आ रहा है, 10 सींग है, और इस तरह की और तरह तरह की तशबीहात। बाकी नबूवत की किताबों में जो तशबीहात है वो फितरी अलामतें हैं, लेकिन मुकाशफा की किताब में जो तशबीहात है ये गैर फितरी अलामतें हैं। इसके साथ साथ बाकी नबूवत की किताबों में, बाकी इल्हामी किताबों का एक दुरानिया है, एक अरसा है, वो एक वक्त के लिए, एक मुद्दत के लिए है। जबकि मुकाशफा की किताब का दुरानिया खासा लंबा है, इसका टाइम पीरियड अच्छा खासा लंबा है। बाकी इल्हामी किताबों में, बाकी नबूवत की किताबों, एक खास कौम, खास खित्ते, खास इलाके के लोगों के लिए है। लेकिन जब हम मुकाशफा की किताब का मुतालिया करते हैं तो इस किताब का पैगाम जो है सिर्फ एक कौम, एक कबीले या एक जुबान बोलने वाले लोगों के लिए नहीं, बल्कि इस किताब का दायरा नबूवत जो है वो खासा वसी नजर आता है, क्योंकि इस किताब में कई कौमों, कई जुबान बोलने वाले, कई कल्चर से ताल्लुक रखने वाले लोगों की बात की गई है। इस लिहाज से अगर ये नबूवत की किताब है तो ये नबूवत की किताब तहरीरी तौर पर बाकी नबूवत की किताबों से मुनफरिद दिखाई देती है। पहली बात बुक ऑफ प्रोफेसी, और दूसरी बात इस तीसरी आयत के अंदर बुक ऑफ प्रॉमिस। पढ़ने वाला और सुनने वाले वो मुबारक लोग हैं, उनके साथ बरकत का, ब्लेसिंग का वादा किया गया है। लेकिन गौर कीजिएगा, यहां पर पढ़ने वाला ये सीगा वाहिद है और सुनने वाले ये सीगा जमा है।
کیونکہ جس دور میں یہ کتاب لکھی گئی سب کی رینج میں بائبل کا ہونا یہ ممکن نہیں تھا. تو کلیسیائی سطح پر ایک جلد، ایک کاپی جو سب کے لیے ہوا کرتی تھی، مطلب جماعت میں سے ایک شخص کھڑا ہو کے پڑھتا تھا اور پھر پوری جماعت اس کو سنا کرتی تھی. اس لیے اس دور کے مطابق جب یہ بات لکھی گئی کہ اس کتاب کو پڑھنے والا ایک شخص اور سننے والے جو ساری جماعت بیٹھ کے سنتی تھی وہ سب کے سب مبارک لوگ ہیں. اور یہاں پر جب لفظ مبارک آتا ہے تو ہمارے ذہن کے اندر فوراً مبارک بادیاں آ جاتی ہیں، اور مبارک بادیوں کا نام لیتے ہی ہمیں خداوند یسوع مسیح کا پہاڑی واز یاد آتا ہے، جس کے اندر خداوند یسوع مسیح نے مبارک بادیاں پیش کی. لیکن یاد رکھیے گا کہ مبارک بادیاں صرف متی کی انجیل میں پہاڑی واز کے اندر ہی نہیں ہیں. مبارک بادیاں آپ کو مکاشفہ کی کتاب میں بھی ملیں گی. مثال کے طور پہ سب سے پہلی مبارک بادی تو پہلے چیپٹر کی 3 آیت کے اندر ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے والا اور اس کتاب کا سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں. اور اس کے علاوہ 6 اور مبارک بادیاں اسی کتاب کے اندر درج ہیں. مطلب کل ملا کے 7 مبارک بادیاں ہمیں مکاشفہ کی کتاب میں ملتی ہیں. اگر آپ حوالہ جات نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نوٹ کر سکتے ہیں. پہلا حوالہ تو مکاشفہ پہلا باب اس کی 3 آیت، پھر دوسرا حوالہ 14 باب اس کی 13 آیت، پھر 16واں باب ہے 19واں باب، پھر 20واں باب اور 22واں باب. اور یہاں پر آپ کو 7 مبارک بادیاں ملیں گی. مبارک ہے وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں، یا مبارک ہے وہ لوگ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، مبارک ہے وہ جو اپنی پوشاک کی حفاظت کرتے ہیں، مبارک ہے وہ جو دوسری قیامت میں شریک ہے. اس طرح آپ کو 7 مبارک بادیاں جو ہے مکاشفہ کی کتاب میں دیکھنے کو ملتی ہیں. اور تیسری آیت میں درج آخری بات، کیونکہ وقت نزدیک ہے، ٹائم از نیئر. یاد رکھیے گا کہ خداوند خدا وقت کا پابند ہے. اس نے اپنا ہر کام اپنے ٹھہرائے وقت پر کیا. اس کی نبوت کی ہر تکمیل جو ہے اس کے مقرر کردہ وقت پر ہوئی. اور یوحنا ہمیں اسی بات کے لیے وارن کرتا ہے کہ وقت نزدیک ہے. آنے والے دنوں میں کچھ رونما ہونے والا ہے، واقعہ رونما ہونے والا. لیکن اگرچہ یوحنا نے یہاں پر وہ کون سا واقعہ جو رونما ہونے والا اس کی نشاندہی نہیں کی، لیکن اس نے سننے والوں کو، اس کتاب کو پڑھنے والوں کو الرٹ کیا، آگاہ کیا. بی ایکٹیو، آگاہ رہیے، اس بات سے واقف رہیے، ٹائم از شارٹ. جس طرح ماضی میں خداوند ہر کام اپنے وقت پر کرنے کا عادی ہے، اب بھی مستقبل میں ہونے والے کچھ ایسے کام ہیں جو خداوند کے ٹھہرائے ہوئے وقت کے عین موافق ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ عزیزو جب ہم 4 آیت کی طرف بڑھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے یوحنا کی جانب سے ان 7 کلیسیاؤں کے نام جو آسیا میں ہیں. مطلب یہ پیغام، یہ خط خاص طور پر ان 7 کلیسیاؤں کے نام ہے جو آسیا میں درج ہے، اس کی طرف سے جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، اور ان 7 روحوں کی طرف سے جو اس کے تخت کے سامنے ہیں. اس 4 آیت کے اندر 2 ایسے نقطے ہیں جن کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. سب سے پہلا نقطہ، 4 آیت کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے یوحنا کی جانب سے. مطلب یوحنا کے نام کے ساتھ آپ کو کسی قسم کا کوئی ٹائٹل نہیں ملے گا. بشپ یوحنا، ایلڈر یوحنا، پاسٹر یوحنا یا ریورنڈ یوحنا، کسی قسم کا کوئی ٹائٹل نہیں ملے گا. یوحنا نے اس خط میں جو 7 کلیسیاؤں کو لکھے گئے اپنے نام کے ساتھ سلام بھیجا. اس کا نام یہاں پر درج اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ 7 کلیسیاؤں سے یوحنا، اور وہ 7 کلیسیاں یوحنا سے اچھی طرح واقف تھی. یوحنا ان کے ساتھ ایک بڑے اچھے ریلیشن میں تھا. یوحنا نے صرف اپنا نام بھیجا کہ یوحنا کی طرف سے آپ کو سلام. یوحنا ان کے ساتھ ایک بڑے زبردست ریلیشن میں تھا. دوسری بات، یہاں پر 7 روحوں کا ذکر کیا گیا. یاد رکھیے گا 7 روحوں کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ خداوند کی 7 روحیں اور بھی ہیں. روح ایک ہی ہے، دیٹ از ہولی اسپرٹ. ایک ہی شخصیت ہے، دیٹ از ہولی اسپرٹ. اور یہاں پر جب 7 روحوں کا ذکر کیا گیا، پہلی بات تو یہ 7 کا عدد جو ہے
ये कामलियत का अदद है, इट्स अ न्यूमेरिक ऑफ परफेक्शन। दूसरी बात ये, यहां पर 7 शख्सियतों की तरफ इशारा नहीं किया गया, बल्कि यहां पर उस एक ही रूह के 7 औसाफ की तरफ इशारा किया गया है। खुदावन की एक ही रूह है और उस एक ही रूह के आगे से ये 7 क्वालिटीज आप कह लीजिए कि खुदावन के कलाम में खुदावन के रूह को, पाक रूह को 7 टाइटल्स दिए गए हैं। लिखा गया है खुदावन की रूह, पाकीज़गी का रूह, बेटे का रूह, फजल की रूह, मोहब्बत की रूह, जलाल की रूह। दीज आर द टाइटल्स ऑफ होली स्पिरिट। और इसी सबब से यहां पर 7 का अदद दिया गया है और इसका खुदावन के रूह का, पाक रूह का एक खास मुकाम है। ये बिल्कुल राइट बिफोर द थ्रोन, अरे ये खुदावन के तख्त के बिल्कुल सामने दिखाई देता है। उसके बाद जब हम 5वीं आयत की तरफ बढ़ते हैं तो याद रखिएगा 4th, 5वीं और 6ठी ये तीनों आयत कनेक्टेड हैं। ये हमें कैसे पता चलता है? जहां पर 4थी आयत खत्म हो रही है वहां से 5वीं आयत का आगाज देखिए, हरूफ अतफ से हो रहा है और हरूफ अतफ इस बात की निशानदही करता है कि ये आयत पिछली आयत के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि हरूफ अतफ उर्दू ग्रामर के मुताबिक ऐसे हरूफ है जो 2 जुमलों को आपस में मिलाने के लिए मददगार साबित होते हैं। वैसे ही जब हम यहां पर और का जिक्र पढ़ते हैं तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि 5वीं आयत 4थी आयत के साथ जुड़ी हुई है। उसी तरह जब हम 6ठी आयत की तरफ बढ़ते हैं तो 6ठी आयत का आगाज भी जो है और से हो रहा है, मतलब 4थी, 5वीं और 6ठी ये तीनों आयत आपस में कनेक्टेड है। और आप गौर कीजिएगा 5वीं आयत में लिखा है, और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। यहां पर 3 ऐसी बातें हैं, 3 ऐसे नुक्ते हैं जिन पे गौर करना बड़ा जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट यह कि यीशु मसीह सच्चा गवाह है। वो सच्चा गवाह किस तरह से है? खुदावंद यीशु मसीह अपनी जमीनी खिदमत में, अपनी सर्विस में एक सच्चा गवाह साबित हुआ, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने अहदनामे में मूसा नबी था जो खुदावंद की शहादत देता आया। वैसे ही नए अहदनामे में जो नए दौर का मूसा मसीह यीशु नासरी है, अरे उसने अपने आसमानी बाप की शहादत दी, गवाही दी, अपने कलाम के वसीला से, अपने कामों के वसीला से, क्योंकि उसके काम और उसका कलाम कदम कदम पर आसमानी बाप के नाम को इज्जत और जलाल देता आया। तो जब हम 4थी आयत पर गौर करते हैं, जब हम 5वीं आयत पर गौर करते हैं तो सबसे पहली बात, यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह है, जो अपनी जमीनी खिदमत में अपने आसमानी बाप की बड़ी सदाकत और सच्चाई से गवाही देता है। और दूसरी बात यहां पर जो लिखी हुई है, वो मुर्दों में से जी उठने वालों में से पहलौठा है। ही इज अ बिगॉटन, वो पहलौठा। यहां पर अगर पहलौठे का जिक्र किया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले पैदा हुआ। आप उसके मतन को समझिए, सियाको सबाक की रूह में देखिए, जी उठने वालों में से पहलौठा, वो जो मुर्दों में से जी उठे उनमें, उनकी उस एतबार से मसीह यीशु पहलौठा कहलाया। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो खुदावंद यीशु मसीह के साथ मत्ती की इंजील बताती है और मुर्दे भी जी उठे थे, लेकिन वो जो दूसरे मुर्दे जी उठे वो अपने फानी बदन के साथ जी उठे, और खुदावंद यीशु मसीह जो जी उठा वो अपने जलाली बदन के साथ जी उठा। और जब हम करंथस की कलीसिया को लिखे गए पौलुस रसूल के खत का मुतालिया करते हैं तो पौलुस रसूल इस बात की गवाही देता है कि खुदावंद यीशु मसीह जो जी उठा अब वो मरने का नहीं है, अब वो दोबारा नहीं मरेगा। वो लोग जो अपने फानी बदन के साथ जी उठे वो फिर एक रोज मर गए और अपनी अपनी कब्र में दफन कर दिए गए, लेकिन मसीह यीशु जो अपने जलाली बदन के साथ जी उठा, अब जो कि वो जी उठा तो फिर दोबारा मौत और कब्र का उसके ऊपर कोई इख्तियार न रहा, अब वो दोबारा मरने का नहीं। आमीन।
اور یہ 5ویں آیت ہمیں بتاتی ہے کہ وہ سچا گواہ ہے، وہ جی اٹھنے والوں میں سے پہ لوٹا ہے۔ اور تیسری بات جس طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے، دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے۔ He is a king۔ ارے وہ حاکم ہے، وہ حکمران ہے دنیا کے بادشاہوں پر۔ اور خداوند کا کلام پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک، ہم ہر کتاب میں اس بات کی گواہی کو دیکھتے، سنتے اور پڑھتے ہیں کہ جیسس از دا کنگ آف کنگز۔ اگر ہم سیکوینس کو سمجھیں تو ماضی میں ہمارے لیے وہ ایک نبی تھا، اور حال میں وہ ایک کاہن تھا، لیکن مستقبل میں وہ ہمارے لیے ایک عظیم اور عالیشان بادشاہ کی حیثیت سے آئے گا۔ He is the king of king۔ جب ہم 6 آیت کی طرف بڑھتے ہیں تو 5ویں آیت کا آدھا حصہ اور 6 آیت یہ ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ غور کیجئے، 5ویں آیت کا آخری حصہ، جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کاہن بھی بنا دیا، اس کا جلال اور سلطنت عبدالآباد رہے، آمین۔ ان 2 آیات کے اندر 5ویں آیت کا آخری حصہ اور 6 آیت، ان 2 آیات کے اندر ایک لفظ ہم کا بڑا استعمال کیا گیا۔ سب سے پہلی بات، اس کتاب کا مصنف یہ کہتا ہے اس نے ہم سے محبت کی۔ He loved us۔ خداوند نے ہم سے محبت کی، اس نے ہم سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنی جان تک ہمارے لیے دے دی۔ جب ہم غلطیوں کا خط پڑھتے ہیں تو غلطیوں کے خط کا مصنف 2 باب کی 20 آیت میں لکھتا ہے کہ اب میں جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو صرف اس لیے کہ خداوند نے میری خاطر اپنی جان دی، خداوند نے مجھ سے محبت کی۔ ارے یہ خداوند کی محبت ہے کہ وہ محبت میں اس قدر آگے چلا گیا کہ اپنی جان تک اس نے ہمارے لیے دے دی۔ دوسری بات جو یہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ اس نے ہمیں گناہوں سے مخلصی دی، اس نے ہمیں پاک کیا۔ اور جب ہم خداوند کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے، عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہو سکتی، مخلصی نہیں ہو سکتی۔ مطلب اگر ہماری مخلصی ہوئی تو برے کے اس بیش قیمت لہو کے سبب سے۔ اور اگلی بات، تیسری بات اس آیت کے اندر کہ اس نے ہمیں بادشاہی دی، اس نے ہمیں اس لائق بنا دیا کہ ہم اس کی بادشاہت میں داخل ہو سکیں۔ ہم بادشاہ نہیں ہیں، ہمارا بادشاہ مسیح یسوع ہے، اور جب ہم اس کو اپنا نجات دہندہ، اپنا بادشاہ تصور کر لیتے ہیں تو پھر ہم پہ یہ فضل ہوا کہ ہم اس کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں۔ اور چوتھی بات جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس نے ہمیں کاہن بنا دیا، اس نے ہم سے محبت کی، اس نے اپنے لہو کے وسیلہ سے ہمیں پاک کیا، اس نے ہمیں اپنی بادشاہت میں داخل کیا، اور اس نے ہمیں اپنا کاہن بنا دیا۔ جیسے پہلا پطرس اور اس کے 2 باب پہ ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ تم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہو، یو آر دا پریسٹ۔ یہ ہم پہ فضل ہوا کہ جب ہم مسیح یسوع پر ایمان لے آئے، اس نے ہمیں اپنی بادشاہت میں داخل کیا، صرف داخل نہیں کیا، ایک زبردست ٹائٹل مل گیا، Now you are a priest۔ اور آپ یاد رکھیے گا کہ اب آپ ہارون کاہن کی طرز کے کاہن نہیں ہو، کیونکہ ہارون کاہن بیلوں اور بکروں کی قربانی چڑھایا کرتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے آسمانی مقام میں اپنا ہی لہو لے کے داخل ہو گیا، اور جب اس نے اپنا ہی لہو وہاں پر چڑھا دیا تو اب آپ ہارون کاہن کی طرز کے کاہن نہیں ہو۔ لیکن اب ہم کس طرح کی قربانیاں چڑھائیں؟ اب خداوند یسوع مسیح کو، اب ہمارے آسمانی باپ کو اپنے لوگوں سے، اپنے برگزیدوں سے شکر گزاری کی قربانیاں اور شکر گزاری کے نذرانے توقع کرتا ہے، ان کا تقاضا کرتا ہے۔ اور 6 آیت کی آخر میں جو بات لکھی ہے، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اس کا جلال اور سلطنت عبدالآباد رہے، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کا جلال اور اس کی سلطنت، یہ وہ جلال ہے جو تخلیق کائنات سے پہلے وہ اپنے باپ میں رکھتا تھا۔
لیکن ہماری خاطر اس نے اپنا تخت اپنا جلال چھوڑا اور وہ زمین پر آ گیا، خادم کی صورت اختیار کر لی. لیکن جب وہ سرفراز ہوا، موت اور قبر پر غالب آیا، فتح پائی، تو پھر اس نے اسی جلال کو پا لیا، اسی جلال کو حاصل کر لیا. اور اب ہم ایک دن پھر اس کو اسی جلال کے ساتھ واپس لوٹتا ہوا دیکھیں گے. جب ہم 7ویں آیت کی طرف بڑھتے ہیں تو چند ایک باتیں بڑی قابل غور ہیں. 7ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھو یوحنا یہاں پر ایک منظر کی طرف نشاندہی کر رہا ہے. دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے. بے شک آمین. پہلی بات جو قابل غور ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے. یہاں پر سوال یہ تھا کہ یہ کون سے والے بادل ہیں، کیونکہ ان بادلوں کو لے کے مختلف لوگ اپنی اپنی رائے پیش کرتے ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا تو یہ ہے کہ یہ وہی عام اور سمپل اور سادہ بادل ہے جو ہم اپنے روزمرہ زندگی میں آتے جاتے چلتے پھرتے آسمان پر دیکھتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ جیسے کہ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بادل جو ہے جن کا ذکر یہاں پہ کیا گیا، ارے یہ تو راست بازوں کی پوشاکیں ہیں، یا کچھ کہتے ہیں یہ فرشتے ہیں. اور کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے ارے نہیں، یہ وہ بادل ہے جو ہرمون کے پہاڑ پر پترس نے دیکھا، اور اسی بادل میں سے خداوند کی آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو. یا پھر ایک اور مقام پر جب ہم پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں 2 تواریخ اور اس کا 5 باب، جہاں پر حمد و ستائش کا منظر دیکھنے کو ملتا ہے. ساز بجائے جا رہے، گیت گائے جا رہے، اور جب ساز اور آواز مل جاتے ہیں تو لکھا ہے خداوند کا ابر وہاں پر آ گیا. اور جب خداوند کا ابر وہاں پر آ گیا تو کوئی کاہن وہاں پر ٹھہر نہ سکا، ارے سب کے سب سلین ہو گئے، گر گئے. یا کہہ لیجئے یہ وہی ابر ہے، یہ وہ بادل ہے جس کا ذکر احبار کی کتاب اور اس کے 16ویں باب میں ملتا ہے، جب خداوند موسیٰ کو وارننگ دیتا ہے کہ اپنے بھائی ہارون کو منع کر کہ ہر دفعہ پاک ترین مقام میں مت آیا کرے کیونکہ میں ابر میں ظاہر ہوتا ہوں. تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ ابر، یہ وہ ابر ہے جس میں خداوند کا جلال ظاہر ہوتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح اسی جاؤ جلال کے ساتھ جو ہے پھر ظاہر ہونے والے ہیں. اور اگلی بات یہاں پر لکھی ہوئی ہے، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے. 2 باتیں ہیں، جنہوں نے اس کو چھیدا تھا وہ دیکھیں گے، اور دوسری طرف پھر یوحنا کہہ رہا ہے زمین کے سب قبیلے اس کو دیکھیں گے. یاد رکھیے گا کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی 2 طرح سے ہوگی. ایک آمد ثانی جو ہے وہ ظاہری ہوگی، اور ایک آمد ثانی پوشیدہ طور پہ ہوگی. پوشیدہ طور پہ جب آمد ثانی ہوگی that is called rapture، اور ریپچر کا عمل اس عمل سے پہلے ہوگا، کیونکہ ریپچر کے وقت جب خداوند یسوع مسیح بادلوں پہ ظاہر ہوں گے تو ہر ایک آنکھ انہیں نہیں دیکھ پائے گی، بلکہ صرف ایمانداروں کی روحانی آنکھیں کھل جائیں گی. کلیسیا، جلالی کلیسیا کی روحانی آنکھیں کھل جائیں گی، اور یہ کلیسیا ہوا میں اڑ کر اپنے دلہا کا استقبال کرے گی. لیکن اس کے بعد ایک ظاہری آمد ہے جس کا ذکر ہمیں یہاں 7ویں آیت میں دیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ ظاہری آمد کے موقع پہ ہر آنکھ اس کو دیکھے گی. جنہوں نے اس کو چھیدا وہ بھی دیکھیں گے. اور یہاں پر جب 7ویں آیت کے اندر یوحنا یہ لکھ رہا ہے کہ جنہوں نے اسے چھیدا وہ اسے دیکھیں گے، تو یہ اشارہ زکریا نبی کے صحیفے اور اس کے 12ویں باب کی طرف ہے، کیونکہ وہاں پر خداوند یہ کہہ رہا ہے کہ میں توبہ اور نجات کی روح ان میں ڈالوں گا، اور یہ لوگ توبہ کریں گے، گڑ گڑائیں گے اور ماتم کریں گے. مطلب یہ منظر بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں پہ ظاہر ہوئے، لیکن توما نے یقین نہ کیا. لیکن جب اس کو شخصی تجربہ ہو گیا، جب اس نے خداوند یسوع مسیح کے زخموں میں اپنے ہاتھ ڈالے، تسلی ہو گئی، تب وہ ایمان لے آیا. یوحنا کی انجیل میں توما رسول وہاں پر بنی اسرائیل قوم کی نشاندہی کر رہا ہے، جنہوں نے سن کر تو ایمان نہ لائے، جو سن کر تو یقین نہ کیا،
लेकिन जब अपनी आंख से उसको देख लेंगे तो रोएंगे, मातम करेंगे और उस पर ईमान ले आएंगे। या पुराने अहदनामे में एक और बड़ी खूबसूरत तस्वीर इसी मंजर को लेकर देखने को मिलती है। जब यूसुफ ने अपने आप को अपने भाइयों पर जाहिर किया तो लिखा हुआ है कि वहां पर बड़ा रोना और बड़ा मातम था। इतना रोना और मातम था कि फिरौन के महल तक ये बात पहुंच गई। जब यूसुफ ने अपना आप जाहिर कर दिया कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं जिसके साथ तुमने ये किया, लेकिन खुदावंद ने मुझे सरफराज किया। और वैसे ही आने वाले वक्त में जब खुदावंद यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर जाहिर होंगे, अपनी जाहिरी आमद लोगों के सामने जाहिर करेंगे, और वो जिन्होंने उसे छेदा था, जब वो खुदावंद यीशु मसीह का दीदार करेंगे और खुदावंद यीशु मसीह के जख्मों को देखेंगे तो वो जान लेंगे ही इज द मसाया, ही इज द वन। वो रोएंगे, मातम करेंगे, तौबा करेंगे और मसीह यीशु को अपना नजात दहिंदा कबूल करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ इसी आयत में लिखा है, और जमीन के सब कबीले रोएंगे, पीटेंगे, मातम करेंगे। जमीन के कबीलों के रोने में और बनी इस्राइल कौम के रोने में बड़ा फर्क है। बनी इस्राइल कौम के लोग जब उसे देखेंगे, मसीह का तजर्बा कर लेंगे, वो ईमान ले आएंगे। लेकिन जमीन की कौमें, जमीन के कबीले जब उस तख्त नशीन को देखेंगे, ये रोएंगे, मातम करेंगे। इनका रोना, पीटना और मातम करना सिर्फ इसलिए होगा चूंकि ये नफरत करेंगे लेकिन उस पर गालिब ना आ पाएंगे, बल्कि उसके खौफ से कांपेंगे और उसके लिए कुछ कर ना पाएंगे। अरे जैसे ज़बूर 2 के अंदर हमें वो देखने को मिलता है कि कौमें किस लिए तैश में है। अरे उसके खिलाफ तो बादशाह सफराई करते और बाहम मशवरात करते हैं, लेकिन वो जो तख्त नशी है, अरे वो उनका मजाक उड़ाएगा, क्योंकि लोग मंसूबे तो बांधेंगे, इरादे तो करेंगे, ये कौमें और कबीले जुस्तजू तो रखेंगे उसे मार गिराने की, लेकिन उसके खिलाफ कुछ कर ना पाएंगे क्योंकि उनके अंदर वो सकत बाकी ना रहेगी। उस वक्त वो जो तख्त नशीन है, अरे वो उन पर हंसेगा, उनका मजाक उड़ाएगा, और वो लोग, वो कौमें, वो कबीले जो उसे देखेंगी, अरे वो रोएंगी, पीटेंगी, छाती पीटेंगी, मातम करेंगी और पहाड़ों से कहेंगी आओ हम पर गिर जाओ, हमें छुपा लो, क्योंकि हमें बर्रा के गजब से, हमें उस तख्त नशीन के अजाब से छुपा लो। ये बातें हैं जो 7वीं आयत में हमें देखने को मिलती हैं। और जब हम 8वीं आयत की तरफ बढ़ते हैं, 8वीं आयत में 3 ऐसे नुक्ते हैं जो बड़े काबिल गौर हैं। खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलक फरमाता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं। 3 बातें हैं। सबसे पहली बात 8वीं आयत के अंदर, यह खुदावंद का सिग्नेचर है, जो था, जो है और जो आने वाला है। यहां पर 3 जमानों की इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है, और दैट इज द सिग्नेचर ऑफ गॉड। यह खुदावंद का सिग्नेचर है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कोई तहरीर लिख के नीचे रिगार्ड्स दे देते हैं या नीचे अपने साइन कर देते हैं उस बात को वैलिड करने के लिए, यहां पर दिस इज द सिग्नेचर। खुदावंद यीशु मसीह जो कभी ना शुरू होने वाले, माजी में भी था, हाल में भी है और कभी ना खत्म होने वाले मुस्तकबिल में भी हमेशा हमेशा कायम और दायम रहेगा। उसके साथ अगली बात जो देखने को मिलती है, यहां पर ग्रीक अल्फाबेट्स का इस्तेमाल किया गया, अल्फा और ओमेगा। ग्रीक यूनानी हरूफे तहज्जी का पहला हुर्फ अल्फा है और यूनानी हरूफे तहज्जी का आखिरी हुर्फ ओमेगा है। मतलब खुदावंद यीशु मसीह अव्वल भी है, आखिर भी है, वो पहला भी है, वो आखिर भी है, वो इब्तिदा भी है, वो इंतहा भी है। और तीसरी बात, यहां पर खुदावंद ने एक अपने बड़े ही जबरदस्त नाम का इस्तेमाल किया, मैं हूं। ये वो नाम है जिसका जिक्र हमें खरूज की किताब में देखने को मिलता, और ये वो नाम है जिसे बनी इस्राइल कौम पूरे तौर से समझ ना पाई। जब खुदावंद यीशु मसीह मुजस्सम होकर आए, खुदावंद यीशु मसीह ने इसी नाम का इस्तेमाल किया और इसी नाम को बनी इस्राइल कौम पर जाहिर करने की कोशिश की। जिंदगी की रोटी मैं हूं,
जिंदगी का पानी मैं हूं, दरवाजा मैं हूं, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने बार बार इस लफ्ज मैं हूं का इस्तेमाल करके इस बात को उन पर अया करने की कोशिश की। आई एम द गॉड, आई एम अ डिवाइन फिगर। ये पहली 8 आयत जिसमें तारुफ था, जिसमें प्रॉमिस था, जिसमें मुबारकबादियां थी, जिन पे हमने गौर किया। और खुदावंद के फजल से हम अपने इसी सिलसिला कलाम को जारी रखेंगे और अगले सेशन में 9वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक हम उन बातों पे गौर करेंगे। आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। अपने सजेशंस, अपने क्वेश्चंस आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें फॉरवर्ड कीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे जहां तक हो सके, जितना हो सके, हम आपके सवालों के जवाब अपने एपिसोड्स में गाए बगाए आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल से हमें राब्ता कर सकते हैं, या हमारे चैनल पे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। खुदावंद के फजल से हम अपने अगले सेशन में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और अपने उस लेक्चर के अंदर 9वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक हम अपने सिलसिला कलाम को जारी रखेंगे। खुदावंद अपने कलाम के सबब से तमाम सुनने वालों को बड़ी बरकत अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।